اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ سنو، تمہارا رب سب سنبھال لے گا، اس پہ یقین رکھو۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ دنیا میں تبدیلی اور انقلاب ہمیشہ بہادر، باحوصلہ اور مضبوط ایمان رکھنے والے لوگوں نے لائے ہیں۔ کمزور ارادے والے یا خوف زدہ افراد تاریخ کا رخ نہیں موڑ سکتے۔ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آنے والی روشنی ہے۔ جو بھلائی تم بانٹتے ہو اور خاموش دعا بن کر تمہارے ساتھ چلتی ہے۔ جب فیصلہ آسمان سے آپ کے حق میں آئے تو پھر زمین والوں کی مخالفت نہیں چلتی۔ زبان پر قابو نہ رکھنا، ہر وقت سخت لہجہ استعمال کرنا، لوگوں کو دکھ دینا، یہ سب انسان کو تنہا کر دیتے ہیں۔ ہر بات کا جواب تلخی سے دینے والا آخر کار اکیلا رہ جاتا ہے۔ اپنے رب سے امید مت چھوڑنا، اندھیری رات کتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل آپ کو آخرت کی یاد دلائے۔ اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے، بس اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل ہونے کی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں لالچ ہے، چاہے اسے کتنا ہی مال مل جائے، وہ مزید کا خواہش مند رہتا ہے۔ دنیا اسے کبھی سیراب نہیں کرتی۔ دل کی عدالت، زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کرو۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ صرف حلال کی چاہت رکھیے، ورنہ اس دور میں ایک فون پر حرام لذتیں بے حد آسان ہے، اور یہی آج کے مسلمان کی آزمائش ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل اپنے وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ عورت کا قلب اگر دینی تعلیم سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ جتنا تم بغیر کسی معاوضے کے دو گے، اتنا ہی تمہیں بغیر کسی توقع کے رزق ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم مزاج شخصیت تھے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سلام میں پہل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سونے سے پہلے آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ نہ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچائے، آمین۔ اور اپنا جائزہ لیجیے۔
علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ سے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے کیا تھا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب رب کائنات خود دعا کی دعوت دے رہا ہے تو پھر دعا کی طاقت پر شک کیسا؟ اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور بہترین عطا کرنے پر قادر بھی ہے۔